بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر ہمیں کسی دشمن سے خطرہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ یقینی طور پر ہم باڈی گارڈ کا انتظام کریں گے، پولیس سے رابطہ کریں گے۔ اگر یہ دو کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم شاید راتوں کو جاگ کر دشمن سے ہوشیار رہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم جسمانی طور پر بیمار ہوں تب ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی معالج سے رابطہ کریں گے۔ لیکن ویورز، کتنی حیرت کی بات ہے کہ اللہ کریم نے شیطان کو انسان کا کھلا دشمن بتایا ہے۔ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، اور ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت پر بے حد مہربان ہیں، آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں پوری امت سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ ممکن بات جس سے امت کو خطرہ تھا اس سے آگاہ بھی کیا، اور صرف یہ نہیں کہ آگاہ کیا بلکہ اس کا علاج، اس کی تدبیر بھی بتائی۔ آج ہمارے معاشرے میں جا بجا یہ معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ فلاں جنات کی جھپٹ کا شکار ہو گیا، فلاں جو ہے شیاطین کا شکار ہو گیا۔ حالانکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگاہ بھی فرمایا احادیث میں، اور اس کی تدبیر بھی بتائی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کو بھی طاق پہ سجا دیا، اور احادیث طیبہ سے بھی دیکھا جائے تو منہ موڑ رکھا ہے۔ ہمارے پاس دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت ہوتا ہے، اگر وقت نہیں ہوتا تو حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ شیاطین سے حفاظت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری، یہ بدری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی یہ دو آخری آیات تمہارے لیے کافی ہیں، اور اس کافی کی مفسرین کرام اور بزرگان دین نے جو شرح کی ہے کہ یہ دو آیات کافی ہیں، کس لیے کافی ہیں، تو بزرگان دین اور مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ اس کافی سے مراد کئی باتیں ہو سکتی ہیں، جن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام آفات و بلیات اور جو شیطانی معاملات ہو جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ، ان کے داخلے پر گھر میں پابندی ہو جاتی ہے۔ یعنی جو مسلمان ان دو آیات کو، سورہ بقرہ کے آخری دو آیات کو پڑھ لے تو وہ شیطان کے تمام تر حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسری کفایت جو بزرگان دین بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے شاید یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اسے جو رات کو یہ پڑھ کر سوئے تو اسے تمام رات قیام اللیل کا، یعنی کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ثواب ملے۔ اور کچھ بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو نیند پرسکون آتی ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو شیطان سے حفاظت کا کتنا پیارا نسخہ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور سورہ بقرہ کی آیات شیطان کے لیے ایسے ہی ہیں، مفہوم حدیث پاک کا، کہ جب شیطان وہاں داخلی کوشش کرتا ہے اور وہ سورہ بقرہ کی ان آیات کو سنتا ہے تو سن کر بھاگ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس مفہوم کے ذریعے سے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی جائے، سورہ بقرہ پڑھی جائے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، بھاگتا ہے وہاں سے، اور یہ کفایت بھی کرتی ہے۔ اور الحمدللہ
بے شمار لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے پیرانارمل ایکٹیویٹی کا شکار ہو جایا کرتے تھے، ان کے جادو جھپٹ اس طرح کے معاملات کا، لیکن جب سے انہوں نے اپنا معمول بنا لیا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی پڑھنی شروع کی ہیں، اول آخر درود پاک، تو اس قسم کی تمام حرکتیں جنہیں پیرانارمل ایکٹیویٹی کہتے ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو گئیں۔ تو ویورز آپ بھی ان آیات کو یاد کر لیجئے، اگر یاد کرنا فوری طور ممکن نہیں ہے تو ان 2 آیات کا پرنٹ نکال لیں۔ آج کل موبائلوں میں قرآن مجید موجود ہوتا ہے، وہاں سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے کر رکھ سکتے ہیں، امیج بنا کر اس کا وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اب تو بہت ساری ہمارے لیے آسانیاں ہیں، ان آسانیوں کا ہم فائدہ اٹھا کر ان آیات کو بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یقیناً شروع کے اندر تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اگر صدق دل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور نیت کر لی جائے کہ میں انشاءاللہ کام کر کے رہوں گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس معاملے میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ قرآن کی ان 2 آیات کو سنیں گے بھی، انہیں پڑھیں گے بھی اور انہیں اپنے پاس بھی رکھیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے تاکہ ہمارا تمام معاشرہ شیاطینی جو معاملات ہیں ان سے پاک ہو جائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ویورز اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے۔